وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بچوں، قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مختصر سے وقت میں وضاحت کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کے لیے اس پہ عمل کرنا آسان بنائے۔ انسانی زندگی میں سب سے حساس، نازک اور قیمتی چیز انسان کی اپنی زندگی ہے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تو قیمتی بنایا ہے، لیکن اللہ نے ہم سے مطالبہ یہ کیا کہ ہم بھی اس کو قیمتی بنائیں۔ اگر اپنے پیچھے کی طرف دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا قیمتی بنایا، ہمیں اتنا قیمتی بنایا کہ اگر اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ہو تو آپ جب جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروانے یا بدلوانے کے لیے جب کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، پھر جو آپ کے اخراجات ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے قیمتی ہیں۔ ایک دانت ٹھیک کروانا ہو، آنکھ کی نظر ٹھیک کروانی ہو، جسم میں کہیں پہ بلاکیج ہو جائے وہ کھلوانی ہو، خون کے نظام میں خلل پیدا ہو جائے ٹھیک کروانا ہو، اور آج کل جتنے بھی یہ علاج چل رہے ہیں یہ سارے ہمیں اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا قیمتی پیدا کیا اور ہم اپنے کتنی قیمت ہے ہماری ہر چیز کی۔ بلکہ بعض دوستوں کو دیکھا کہ ان کے سر کے بال کم ہو گئے، ڈاکٹروں کے پاس بال لگوانے کے لیے گئے، اس نے آپ ہی کے سر سے بال اکھاڑ کر آپ ہی کے سر میں لگائے، اور صرف اتنا کام کرنے کے لیے 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 25 روپے تک ایک بال کا ریٹ چل رہا ہے، جو ہم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جن بالوں کا مزہ اڑاتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، لیکن بال اگر گر جائیں، لگوانے پڑیں اور ایک ایک بال کے بدلے میں پیسے دینے پڑیں، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز کو بڑا قیمتی بنایا، اور دوسری طرف ہم سے یہ مطالبہ کیا کہ تم قیمتی بن جاؤ۔ اس اللہ کی بنائی ہوئی قیمتی جسامت، قیمتی جسم کو آپ نے قیمتی بنانا ہے۔ اس دنیا میں آپ کے جسم کے قیمتی ہونے کا کوئی مول نہیں اللہ نے لیا، اللہ نے مفت میں قیمتی بنا دی۔ آپ کی آنکھیں بنائی خوبصورت، اللہ نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ آپ کے آنکھوں کے، کانوں کے اور جسم کے مختلف حصے بنائے اور ان حصوں کی مختلف شیپس بنائی، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیسہ نہیں لیا آپ سے، بلکہ آپ کو فری میں دے دیا۔ لیکن حکم یہ دیا کہ جتنا قیمتی جسم تمہیں دیا ہے اس کو اور زیادہ قیمتی بناؤ
تاکہ جب تم میرے پاس آ جاؤ تو پھر تمہارے لیے بدلے کے طور پر جنت کا انتظام کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم لان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ان کے جسموں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جب اللہ نے خرید لیا تو گویا ہم سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تم اس کو اتنا قیمتی بناؤ کہ یہ جسم، یہ اعضاء، یہ تمہارے اعمال، یہ تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ جنت میں جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مرتبہ یہ مضمون بیان فرمایا۔ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جو بندہ اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو پاک نہیں کر پاتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ جب آپ اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں، قرآن کریم میں واضح الفاظ ہیں قد افلح، اور افلح یفلح، افلاحن کا مطلب ہے وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہو گیا، وہ بندہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور یہ پاکی ہے کیا چیز؟ اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا فرمایا اور اس میں خوبصورتیاں پیدا کی، خواہشات پیدا کی، شہوات پیدا کی، لذات پیدا کی، اور رنگا رنگ کے میوے اور پھل اور پھول پیدا کیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا تو فرشتوں کو کہا جاؤ میرے دنیا کو دیکھ کر آ۔ اب فرشتے گئے دنیا کو دیکھنے کے لیے اور واپس آئے، اللہ کی بارگاہ میں بڑی تعریفیں کرنے لگے، یا اللہ یہ بڑی خوبصورت ہے، بڑی رنگا رنگ ہے، بڑی مزیدار ہے اور بڑی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کیا میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں نہ جانا چاہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا تو یہاں نہ جانا چاہے گا، ہر کوئی جانا چاہے گا، اتنی مزے کی دنیا میں کون نہیں جانا چاہے گا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں حفتہم الشہوات، بلکہ فرمایا حفتہم المکارہ، اللہ نے اس کو مشکل چیزوں سے گھیر دی، مشکلات سے، پریشانیوں سے، اذیتوں سے، تکلیفوں سے گھیر، اور پھر بھیجا کہا جاؤ اب دنیا دیکھ کر آؤ۔ جب دنیا کی طرف گئے، دنیا دیکھی، دنیا کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو وہاں کی مشقتیں، وہاں کی مصیبتیں، پریشانیاں دیکھی، اور آ کر اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہو گئے۔ پوچھا ہاں جی کیا دیکھ کے آئے؟ کہا یا اللہ وہ تو بڑی مشکل جگہ ہے، وہاں تو ایک ایک کام پہ بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ فرمایا کوئی ایسا بندہ ہے جو یہاں جانا پسند نہ کرے؟ یا اللہ وہاں تو کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، اتنی مشقت، اتنی پریشانی میں تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ حفتہم الشہوات، اللہ نے اس کو شہوات کے ساتھ گھیر دیا۔ جو چیز ایسی تھی کہ جدھر میلان زیادہ ہو لوگوں کا اس کی طرف شہوات ڈال دی، اور ایسی چیز جس کی طرف میلان کم ہو، لوگوں کا دھیان نہ ہو، لوگ اس کو پسند نہ کریں، وہاں شہوات کو ڈال دیا۔
اور جو نرم ہیں، اچھی ہیں، ملائم ہیں، خوبصورت ہیں، پسندیدہ ہیں، وہاں مکارہ کو ڈال دیا۔ اب ہماری زندگی میں دو ہی راستے ہیں، ایک خواہشات کا راستہ، ایک خواہشات سے منہ موڑنے کا راستہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ پسند کریں کہ مشکلات آپ کے راستے میں آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ درد اور تکلیف آئیں، ان دکھ دردوں تکلیفوں میں آپ کا جی چاہے گا کہ ہم ادھر نہ جائیں، لیکن شہوات کا پردہ ان کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اب آپ بھاگ بھاگ کے ادھر جائیں، بھاگ بھاگ کے جائیں۔ ہر گناہ، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اللہ کے ناپسندیدہ کام، انسانوں کے ناپسندیدہ عمل، ماں باپ کی بے احترامی، رشتہ داروں کے ساتھ لا تعلقی، چوری، خواہشات نفسانی، زنا، بدکاری، سود اور حرام خوری، یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کا میلان ادھر ہی ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کو شہوات کے ساتھ گھیر دی، حفتم الشہوات۔ اب انسان شہوت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے ایسی چیزوں کی طرف دوڑتا ہے جو اللہ کے نافرمانی والے کام ہیں، اور وہ نافرمانی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتا۔ اور دوسری طرف ایسے کام جس میں مثال کے طور پر اگر آپ نماز، اٹھنا پڑتا ہے نماز کے لیے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، بلا وجہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں میں جا کر اتنے پیسے دے کر وہاں 2-4 چکر لگانے پڑتے ہیں، اس سے زیادہ بندہ سوچتا ہے میں کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جو کوئی پلے لینڈ بنا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی چڑیا گھر بنا ہوا ہے، ہمارے لیے کوئی انجوائمنٹ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں چلا جاتا ہوں۔ لیکن جانے کے لیے جگہ رکھی تو وہ بھی مکہ، جس کو خود ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ واد غیر ذی زرع، ایسی وادی ہے جہاں پیدا بھی کچھ نہیں ہوتی، جہاں تو کھیتی باڑی بھی پیدا نہیں ہوتی، تو وہاں جانے سے ثواب لکھ دیا گیا۔ روزہ بھوکا رہنا، مشقت میں پڑنا، اور کمائی کر کے لا کے گھر میں بچوں بیوی کو دینا، یہ کتنی مشکلات، ناپسندیدہ والی باتیں۔ فرمایا حفتم المکارہ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے مکارہ کے ساتھ گھیر دی، جہنم کو شہوات کے ساتھ اور جنت کو مکارہ کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ کی خواہشات نفسانی وہ عروج پر جا رہی ہیں، تو یہی خواہشات نفسانی کے اندر سے راستہ آپ کو جہنم میں لے کے چلا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ زندگی میں مشکلات، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان پریشانیوں کے اندر سے آپ کو جنت کا راستہ مل جائے گا۔ تو ہمیں سبق یہ دیا گیا اپنی زندگی میں خواہشات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اکثر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مکارہ میں سے ناپسندیدہ تھا۔ اب بندہ صبح کو سویا ہوا ہو، بعض اوقات رات کو دیر سے آنکھ کھلتی ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنی پڑتی ہے، یہ مکارہ میں سے ہے، مجبوراً اٹھنا پڑتا ہے۔ اور گرمی ہے، سخت بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، رمضان کا مہینہ، کھانے سے منع کر دیا گیا، مکارہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا، قد افلح من زکاہا، جو اپنے آپ کو پاک کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اپنے آپ کو پاک کرنے، کامیاب کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جو آپ کے بس میں ہے، کچھ طریقے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں۔ آپ کے بس میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ کے بس میں یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچو، آپ کے بس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، آپ کے بس میں ہے
کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا کام کرو، یہ بس میں۔ لیکن کچھ کام آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں تکبر سے بچ جاؤں، یہ بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن یا بھائی کہے کہ میں غیبت سے بچ جاؤں، یہ بس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں باطنی گناہوں سے بچ سکوں، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے گناہ بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو اپنے ظاہری اور باطنی گناہوں کو۔ اب جو ظاہری گناہ ہیں نظر آنے والے ہیں، جو باطنی گناہ ہیں نظر آنے والے نہیں ہیں۔ چوری نظر آنے والا گناہ ہے، گالی دینا نظر آنے والا گناہ ہے، زنا کرنا نظر آنے والا گناہ ہے، بدکاری، فحاشی، عریانی یہ نظر آنے والے گناہ ہیں۔ لیکن اس کی بجائے چغلی، غیبت یہ نظر آنے والے گناہ ہیں ہی نہیں۔ تکبر اور عجب، ریاکاری یہ نظر آنے والے گناہ ہی نہیں۔ اور تکبر اتنا خطرناک گناہ ہے کہ جس کے بارے میں تو خود فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی، جس نے مجھ سے میری وہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں، وعذبہ بالنار، جہنم میں ڈال دوں۔ یہ تکبر ہے۔ اسی طرح جو باطنی گناہ ہے وہ ایسے ایسے گناہ ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ قرآن کریم میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے نیکیوں، صدقات، بھلائیوں، اچھائیوں کو ضائع نہ کیا کرو احسان جتلانے اور دوسروں کو ایذا پہنچانے سے۔ اب جو ایذا پہنچانا ہے، یہ احسان جتلانا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو نظر آنے والے ہیں ہی نہیں۔ بعض اوقات میرے منہ سے یا آپ کے منہ سے، کسی کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، تو بتائیے اس دل آزاری سے تو کسی کا نقصان تو ہوا نہیں، نظر تو آیا نہیں۔ آپ نے کسی کو مکہ مارا، چاقو مارا، نظر آ گیا کہ زخمی ہوا ہے۔ آپ نے کسی کو گالی دی، چغلی کی، نظر ہی نہیں آئے گا ہوا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دونوں گناہوں سے منع کیا۔ یہ بھی کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اپنے ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو، اور یہ بھی کہا وَبَاطِنَهُ، اپنے باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ دونوں قسم کے گناہ چھوڑنے کو کہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ زنا کو ہم میں ہر بندہ برا سمجھتا ہے، اور زنا کرنے والے مرد اور عورت کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اسے اچھا نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن کیا غیبت کو برا سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہمیں کوئی بندہ کھڑے ہو کر نہیں کہے گا وہ جی غیبت مجھے بڑی ناپسند ہے، اور غیبت کو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتی، اور غیبت کو میں بالکل ناپسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ زنا کو تو ہم برا سمجھتے ہیں، غیبت کو برا کیوں نہیں سمجھتے؟ غیبت بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا اشد من الزنا، یہ زیادہ سخت ہے زنا سے۔ آپ میں سے جو عالمہ وہ سمجھتی ہیں اشد من الزنا یہ تفضیل کا صیغہ ہے، کہ زنا سے زیادہ سخت۔ تو جو زیادہ بڑا گناہ ہے اس کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور جو چھوٹا اس کی نسبت چھوٹا گناہ ہے اس کو ہم اتنا برا سمجھتے ہیں کہ کسی بہن بھائی یا کسی دوست ساتھی کو اس گناہ میں مبتلا دیکھیں تو ہم اس سے سلام لینا گوارا اور پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ باطنی گناہ ہے۔ اور یاد رکھ لیں، گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، یہ میری اور آپ کی زندگی کو ڈیفیکٹ کرتا ہے، یہ ہماری زندگی میں افیکٹ کرتا ہے، ہماری زندگی کو ڈیفیکٹ کرتا ہے، یہ ہر بندے کی زندگی میں اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ جس طرح خوشبو لگا لینے سے محفل کے سارے دوست و احباب، سارے بہن بھائی اور رشتہ دار جو اس مجلس میں ہوں گے وہ مستفید ہوں گے خوشبو سے۔ بدبو لگائیں گے تو بدبو سے مستفید ہوں گے، بدبو کا اثر ہوگا ان کے اوپر۔ تو جس طرح
گناہ یا برائی وہ آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے، اسی طرح باطنی گناہ بھی آپ کی زندگی میں اثر انداز ہوں گے۔ وہ باطنی گناہ آپ کو متاثر کریں گے، وہ باطنی گناہ آپ کے معاملات میں رکاوٹ ڈالیں گے، آپ کے مسائل کو ٹیڑھا میڑھا کر دیں گے، آپ کو پریشان حال بنا دیں گے، آپ کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیں گے، اور یہ سارا معاملہ ان گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور ہمارے ہاں جو ابتدائی اسلام میں یعنی پہلی دوسری صدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، صحابہ کرام کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو بعد کا دور آیا تابعین کا، تبع تابعین کا دور آیا، تو یہ وہ دور تھا جب مختلف علوم اور فنون الگ الگ مرتب کیے جانے لگے۔ حدیث الگ مرتب کی جانے لگی، قراءات الگ مرتب کی جانے لگی، فقہ الگ مرتب کی جانے لگی، اور اسی طرح علم تصوف کو الگ مرتب کیا جانے لگا۔ علم تصوف یہ وہ علم ہے جو قرون اولا سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے باقاعدہ اس کی بنیاد سازی کر لی، اس کے لیے کتابیں لکھ دی گئی، اس کے قواعد و ضوابط مرتب کر دیے گئے، اس کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، جس طرح حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، تفسیر کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، فقہ کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، تاریخ کے ائمہ، اور اسی طرح تصوف کے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تصوف کو رسم و رواج کی چیز بنا دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تصوف تعویذات بیچنے کا نام، ہم سمجھتے ہیں کہ تصوف یا پیر صاحب کا کام ہے 2 نمبری کرنا۔ آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تصوف جو ہمیں باطنی گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتاتا تھا، آج وہی تصوف اختیار کر کے ہم ظاہری گناہوں کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے پھر رہے ہیں۔ جو صوفیاء باطنی گناہوں سے بچایا کرتے تھے، آج وہ صوفیاء ظاہری گناہوں کے دعوے دار بن گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچانا۔ آپ کو ظاہری گناہ میں ہر بندہ متنبہ اور متوجہ کر سکے گا۔ آپ کسی کی کوئی چیز چوری کریں تو آپ کو کوئی نہ کوئی بتائے گا بھئی یہ نہ کرو۔ آپ کسی کا کوئی نقصان کریں، کوئی نہ کوئی بتائے گا بھئی یہ نقصان نہ کرو۔ کسی کو گالی دیں، کوئی نہ کوئی آپ کو کہے گا گالی نہ دیں۔ کسی کے ساتھ کوئی 2 نمبری کریں، منع کر دیں کہ لوگ بھئی یہ نہ کرو۔ لیکن بتائیے باطنی گناہوں سے بچنے بچانے کا کوئی انتظام بھی ہے؟ آج ہماری زندگیوں میں باطنی گناہوں سے بچنے بچانے کا انتظام وہ بالکل وہ معدوم ہو چکا ہے۔ اس لیے تصوف نام ہے اپنے باطنی گناہوں سے بچنے کا طریقہ کار ہمیں دینا۔ تصوف نام ہے باطنی گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اپنے آپ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو اس کے لیے رہنمائی کرنا، لوگوں کو اس کے بارے میں ہدایات دینا، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی دینا۔ تو بھئی باطنی گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ ظاہری گناہوں سے بچنا آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ظاہری گناہ ہے ان سے بچنا آسان، لیکن باطنی گناہوں سے بچنے کے انتظامات کو جہاد اکبر کہا گیا۔ جہاد اکبر ہے جو باطنی گناہ۔ سب سے بڑا انسان کا دشمن اگر آپ سے پوچھا جائے تو ہم فوراً کہیں گے شیطان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اعدا عدوک، اعدا عدوک، تیرا سب سے بڑا دشمن ما بین جنبیک، جو تیرے دونوں شانوں کے درمیان یعنی تیرا دل یا تیرا نفس ہے، وہ سب سے بڑا تیرا دشمن۔ بتائیے ہم شیطان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس 100 ورد اور طریقے موجود ہیں، نفس سے بچنے کے لیے اور نفس کی مکاریوں شرارتوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ کبھی کوئی انتظام نہیں ہے، نہ ہم نے کیا اور نہ ہمارے علم میں ہے اور نہ ہی ہم کرنا پسند ہی کرتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں یہ تصوف اصل میں صفائی کا نام، اپنے باطن کو صاف کرنے کا نام۔ اور یاد رکھیں یہ علم واحد علم ہے جس کا تعلق کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا، نصاب سے نہیں آتا، یہ تو آتا ہے کسی ایسے بندے سے تعلق قائم کرنے سے جو اس فن کا ماہر ہو۔
اس فن کا ماہر ہوگا، اس سے اگر آپ کا تعلق ہوگا تو وہ آپ کو بچنے بچانے کا وہ طریقہ بتائے گا۔ ہر بندے کے بس میں نہیں ہے تو وہ یہ کام کر سکے، جو خود نہیں جانتا وہ آپ کو کیا بتائے گا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہمارے ہاں پیروں کی بھرمار ہے، اور حالات پیروں کے یہ ہیں کہ وہ خود ان گناہوں کے ماشاء اللہ سے وہ گھٹا ٹوپ پگڑے اپنے سر پہ باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بچانے کا جو طریقہ ہے وہ تصوف ہے۔ یہ یاد رکھے، لائف پیوریفیکیشنل سسٹم کا نام تصوف ہے، یا مینٹل پیوریفیکیشن کا نام تصوف ہے، یا اپنے آپ کو پازیٹیوسٹ بنانے کا نام تصوف ہے۔ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے، آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے، ہر چیز میں آپ کا ذہن نیکی، بھلائی، خیر، اچھائی کی طرف چل پڑے، گناہ، برائی اور گندی باتوں سے آپ کا ذہن بچ جائے۔ یہ طریقہ تو تصوف ہے۔ تصوف نام ہے دوسروں کی بھلائی میں کام آنے کا، دوسروں کو برائی سے بچانے کا، دوسروں کے لیے مدد اور معاون بننے کا، یہ تصوف ہے۔ تصوف نام ہے آپ کا دوسروں کے یعنی دوسروں کی مدد کرنے کا، دوسروں کے لیے اچھے خیر کے کام کرنے کا۔ تصوف کا ایک پہلو ہے جو دنیا میں ہمارے سامنے ہے کہ ہم انسانوں کے لیے خیر ہی خیر بن جائے۔ اس لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنائی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ یہ کریں کہ لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کریں۔ وہ کیا کریں گے؟ اچھائی کا کام کریں، لوگوں کو اچھائی کی طرف لگائیں گے، گناہوں سے بچائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کام کرے، اور اس کا کام کیا؟ المؤمن یعنی المؤمن کلہ ادب، مومن کا کام آداب اپنی زندگی میں پیدا کرنا، اس کی اچھائی کا کام کرنا، یہ ایک کام ہے، یہ ایک پہلو ہے جو انسانوں کی طرف۔ دوسرا پہلو ہے جو میرے اور اللہ کے درمیان دوری ختم ہو جائے، میرے اور اللہ کے درمیان ناراضگی ختم ہو جائے، میرا اللہ سے دوستانہ بن جائے، اور مجھے وہ اللہ مقام دے دے کہ جب میں کہوں اللہ تو اللہ بھی آسمان پہ کہے ربی، جب میں کہوں یا اللہ، اللہ تعالیٰ بھی کہیں یا ربی، جب میں کہوں اللہ، اللہ بھی کہیں عبدی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو وہ مقام مل جائے، اور مل جاتا ہے اور مل سکتا ہے، قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہیں اور وہ بات صحیح نہ ہو؟ صحیح بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِي، اللہ نے فرمایا جب تم مجھے یاد کرو گے اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم کہیں گے اللہ، اللہ کہیں گے عبدی۔ اور پھر یاد رکھیں، مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے صرف اپنے دل سے، اپنے قلب سے، اپنے روح سے، اپنے سر سے، اپنے خفی سے، اپنے اخفا سے، اپنے نفس اور قالب سے اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ ہمارے یہ تمام لطائف جب اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو جواب دیا جائے گا وہ جنت کا جواب دیا جائے گا، جس کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں سے ہر چیز جواب دے گی کہ جب اللہ تمہیں یاد کیا کرتا تھا، ہماری تمنا ہوا کرتی تھی کہ آپ جنت میں کب ہمارے پاس آئیں گے تاکہ ہم آپ کی خوشی کا سامان بن سکیں۔ تو جنت ہماری خوشی کا سامان بنے گی، اس لیے کہ اس جنت نے اللہ تعالیٰ کی وہ یاد سنی ہے جو اللہ عرش پر بیٹھ کر بندوں کو یاد کر رہے ہوتے۔ تو میری بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے، اپنے آپ کو پاک بنانا ہے۔ یہ پاک بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں جو ایک مفتی کا مطلب ہوتا ہے کہ جی پاک بننے کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ منہ میں کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پورے جسم پر پانی بہایا تو پاک ہو گئے۔ یہ مطلب نہیں کہہ رہا، یہ مطلب تو وہ ہے کہ آپ دن میں 100 بار بھی ناپاک ہو جائیں 100 بار پاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں جس پاکیزگی کا میں بتا رہا ہوں یہ وہ پاکیزگی ہے کہ جب بندہ پاک ہوتا ہے تو پھر ناپاک نہیں ہوتا، پھر یہ بندہ کئیوں کے پاک کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
پھر یہ بندہ فرشتوں کے لیے قبلہ و کعبہ بن جاتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کو اترتے ہیں. حفتہم نزلت علیہم الرحمہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر اپنے پاس جو فرشتے جنہوں نے عرش اٹھایا اس کے پاس کر رہے ہو. وہ طہارت ہے، وہ پاکیزگی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ملکوتیت میں اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں لے جانے کا ذریعہ بنتا، جو اللہ تعالیٰ سے ہماری دوری ختم کرنے کا ذریعہ بنتا. یاد ہے کہ ہماری جسمانی ناپاکی اللہ سے دوری کا باعث نہیں بنتی. اللہ سے دوری کی باعث دو چیزیں بنتی ہیں، یا وہ آپ کے عقائد کے لحاظ سے ناپاکی ہو یا آپ کے روحانی لحاظ سے ناپاکی. عقائد کی ناپاکی اور اسی طرح روحانیت کی ناپاکی وہ ہمارے لیے اذیت کا باعث بنتی ہے. اس لیے ہم نے بھی کوشش بھی کیا، اور ہماری بیٹی نے یہ جو امامہ ہے سارا نظام چلاتی ہیں، ان کے مشورے سے پروگرام یہ بنایا کہ ہفتہ وار ہم انشاءاللہ ایک سلسلہ دروس شروع کریں گے، اور اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کوئی نصیحت کے انداز میں کچھ باتیں کی جا سکیں. تو اس میں ہم نے فی الحال ٹیکسٹ بک کے طور پر امداد السلوک کو منتخب کیا ہے. یہ امداد السلوک یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے. 6ٹی صدی میں ایک شیخ گزرے ہیں، شیخ سہروردی تھے، اور انہوں نے ایک متن رسالہ مکیہ کے نام سے مرتب کیا، اور پھر اس رسالے کا ترجمہ ہمارے بزرگوں نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. اور میرے لیے یہ بات بڑی سعادت اور خوشی کی باعث ہوتی ہے کہ جب میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ میرا نام رکھا ہی حضرت گنگوہی کی وجہ سے گیا ہے، کیونکہ وہ بھی رشید احمد تھے، میرا بھی. اور یہ کتاب اسی مناسبت سے ہم نے منتخب کی. امداد السلوک اردو میں مل جاتی ہے، عربی میں بھی مل جاتی ہے، اور انگلش میں بھی ہے ترجمہ. تو جس کو جو موجود چاہیے ہوگا وہ ٹیکسٹ پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کر لیا کریں گے ایک مجلس میں. اور یہ کتاب رسالہ المکیہ کے نام سے، رسالہ المکیہ، اور اس کے تراجم کئی زبانوں میں ہوئے ہیں. اس کا ترجمہ ہمارے شیخ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، لیکن بعض مصائب کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے وہ مکمل نہیں کر سکے تھے. پھر ان کے خلیفہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پھر اس کا ترجمہ کیا، مکمل کیا تھا. امداد السلوک کے نام سے چھپا ہوا ہے. اور حضرت اقدس مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس پر بڑا مفصل مقدمہ بھی لکھا اس کے اوپر، اور وہ کمال کا مقدمہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور جس میں ایسے عجیب عجیب جوہر تابدار اس میں انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ، کتابیں بہت ہے دنیا میں، اتنی ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہاں مسئلہ کتابوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہے صحبت با اہل دل. اس لیے ایسی مجالس ہونی چاہیے جس میں صحبت با اہل دل ہو، کہ دل والوں کے ساتھ کوئی صحبت ہو جایا کرے، دل والوں کی کوئی باتیں سن لی جا سکیں، ان کی باتیں سنائی جا سکیں، ان کو اپنایا جا سکے، ان کو اپنے اندر جگہ دی جا سکے، اپنے دل کے اندر اپنے ظاہری باطنی گناہوں کو کریدا جا سکے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو راہ راست پر لگایا جا سکے. یہ اصل چیز ہے. اس لیے یہ صحبت با اہل دل کے نام سے ہماری مجلس ہوا کرے گی آدھے ایک گھنٹے کی، اور ریکارڈنگ بھی اس میں ہوا کرے گی، یا کبھی میں لائیو بھی آ جایا کروں گا. انشاءاللہ ایک تو ہفتہ وار یہ ہمارا پروگرام ہوگا. اور یہ یاد رکھ لیجئے، اس میں جو انسانوں کی اصل کامیابی ہے وہ کسی اللہ والے سے تعلق ہے. دیکھیے آپ کی نمازوں کا کل قیامت کے دن اتنا لمبا چوڑا مشکل مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے اعمال کا مسئلہ نہیں ہوگا، اصل مسئلہ ایمان کا ہوگا. ایمان کے بعد تقوی ہے، اور پھر عمل ہے. یہ تین چیزیں. ایمان آسان ہے، بڑی آسانی سے لایا جا سکتا ہے، تقوی مشکل ترین ہے، اور عمل بھی آسان ہے. اب ظاہر بات ہے، عشاء پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں پڑھ لیجئے، عشاء ہو گئی. فجر پڑھنی ہے 2 رکعتیں پڑھ لی، فجر ہو گئی. ظہر پڑھنی ہے 4 رکعتیں پڑھی، اور اگر زیادہ وقت ہوا، زیادہ دل چاہا تو نفل بھی سنتے بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لیے، چلو جی. یہ بھی آسان ہے. مشکل ترین مرحلہ تقوی ہے، اور اصل چیز ہے تقوی.
اور تقوی کا جو اصل مقام ہے وہ دل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے التقوی ہا ہنا، اور وہ اشارہ الی القلب، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی دل کے اندر ہوا کر. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں اور بچوں، یہ مختصر سی چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما دے، ان سے ہمارا تعلق قائم فرما دے، اور ہمیں اللہ اللہ سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزارنے والا بنا دے. اور اس زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی اللہ ہمیں اپنے مقربین میں جگہ نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین. اب اگر کسی نے کوئی بات للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ رحمتیں برکتیں عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، دستگیری فرما. یا رب کریم ہمارے معاملات کو بہتر فرما. ہمارے گھروں میں، کاموں میں، کاروباروں میں رحمتیں برکتیں نصیب فرما. آپس میں محبتیں یا اللہ نصیب فرما. نفرتوں سے یا اللہ دور فرما. نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. جو کہا گیا سنا گیا رب کریم اس پر عمل کرنے والا بنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.